ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام الحسن العسكري: اتقوا الله وكونوا زينا ولا تكونوا شينا. صلوات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا اور ہمارا اس فرش عزا پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرمائے. جن برادران نے اس فرش عزا کا اہتمام کرنے میں تعاون فرمایا ہے، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جو مومنین و مومنات مریض ہیں، جنہوں نے بالخصوص التماس سے دعا کہا ہے، ان کو بحق بیمار کربلا شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ. مومنین کرام، آج کی یہ مجلس آپ کی اور میرے آقا و مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی
شہادت کی مناسبت سے منعقد کی جا رہی ہے، اور یہ امام کتنے مظلوم تھے، اور آپ سے پہلے مولا امام علی نقی اور آپ سے پہلے مولا امام جواد، اور کس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے، کتنی مشکلات، کتنے مسائل، کتنے مصائب، اس کا اندازہ میں اور آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان تین معصوم اماموں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ ان تینوں کی مجموعی زندگی 100 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ مولا امام جواد 25 سال، امام علی نقی 41 سال، اور امام عسکری علیہ السلام 28 سال کی زندگی لے کے آئے۔ اور میرے خیال میں ساری سیرت کا خلاصہ اسی بات میں موجود ہے کہ حجت خدا ہیں اور تین معصوم ہیں، اور تینوں کی مجموعی زندگی 100 سال نہیں بنتی، اور یہ واضح ہے کہ طبیعی موت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ شہادت کی موت سے تینوں معصوم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بنو امیہ ہوں یا بنو عباس، دونوں نے ہمارے معصومین علیہ السلام پر ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کسی کی تاریخ میں تلوار سے ظلم نظر آتا ہے، اور کسی کی تاریخ میں زہر جفا والا ظلم آپ کو اور مجھے نظر آتا ہے۔ ایک بات بہرکیف مسلم ہے کہ دونوں نے خاندان عصمت و طہارت پر اپنے انداز میں ظلم کیا ہے۔ اچھا، یہ ایک دیباچہ ہے اور ایک خاکہ ہے، اوور ویو ہے کہ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں یہ ٹائٹل ہمیں نظر آتا ہے کہ تین اماموں نے اس طرح زندگی گزاری ہے۔ بچوں، نوجوانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپس میں ہم سوال کریں ایک دوسرے سے، اور کسی کو کہا جائے کہ ان معصوم ہستیوں کی زندگی پر کچھ دیر بولنا ہے، آپ نے بولنا ہے، تو شاید بہت کم افراد ایسے ہوں گے کہ جو 5 منٹ اس معصوم امام کی زندگی پر مسلسل گفتگو فرمائیں گے، یا اس سے پہلے یا اس سے پہلے 5 منٹ گفتگو کرنے والے ہم میں بہت کم افراد ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معصوم کی زندگی کا مطالعہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ عمومی مسئلہ ہے یہ خدا نخواستہ کوئی آپ پر تنقید نہیں ہو رہی۔ مکتب تشیع بر صغیر پاک و ہند میں عموماً یہی صورتحال ہے کہ ہم 12 ہیں الحمدللہ، لیکن اپنے معصومین کی سیرت کا مطالعہ جس طرح ہمیں کرنا چاہیے اس طرح ہم نے اس سیرت کا مطالعہ نہیں کیا۔ اچھا، پھر اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے چونکہ سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، لہٰذا ان کی زندگی سے آشنائی نہیں ہے، اور جب زندگی سے آشنائی نہیں ہے تو ان کی زندگی کی نورانیت ہماری زندگی میں نظر بھی نہیں آتی۔ خوب پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان ذوات مقدسہ سے، ان کے نورانی وجود سے، ان کی نورانی سیرت سے اپنی زندگی میں کسب فیض کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں نورانیت لانا چاہتے ہیں، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ جب تک یہ مطالعہ نہیں ہوگا تب تک یہ سیرت ہمارے سامنے نہیں آئے گی اور ہمارے مسائل ویسے کے ویسے رہیں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، صلوات پڑھیں بر محمد و علی محمد۔ وقت ظاہر ہے محدود ہوتا ہے، اور اس محدود وقت میں بہت تفصیل سے حق تو ساری زندگی گزر جائے تو معصوم امام کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ایک نشست میں کہ جو 45 سے 50 یا 55 منٹ کی نشست ہوتی ہے اس میں مسلماً یہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کی خدمت میں امام عسکری کی زندگی کا ایک خلاصہ بیان کروں گا جو میں لکھ کے لے کے آیا ہوں۔
خلاصہ بیان کروں گا کہ امام نے اپنی زندگی میں جو بڑے بڑے کام کیے اور امام کی زندگی میں جو کام تھے وہ کون کون سے ہیں، اور اس کے بعد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی ہی نورانی سیرت سے کچھ فرامین اور کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اگر ہم، چاہے وہ امام حسن عسکری ہوں یا دیگر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، کہ اگر ہم اس سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ہم معصوم سے ہمیشہ لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی معصوم کو کچھ دینا ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے۔ ہم معصوم کو کچھ دے سکتے ہیں؟ ہم نہیں دے سکتے۔ اللہ کو کچھ دے سکتے ہیں؟ اللہ کو بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن خداوند متعال قرآن میں بھی ارشاد فرما رہا ہے، کیا یہ کام کرو گے تو تم اللہ کی مدد کرو گے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کام تو ہم اگر اپنی زندگی میں یہ کام کریں گے تو حقیقت میں ہم معصوم کی مدد کر رہے ہیں، معصوم کی نصرت کر رہے ہیں۔ دیکھیں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک دفعہ ہم حضرت معصوم سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور بس، ایک دفعہ نہ فقط یہ کہ معصوم سے محبت و مودت و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ کردار میں وہ چیزیں شامل کرتے ہیں کہ ہم معصوم کے ناصر و مددگار بن جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ میں واقعات ابھی عرض کروں گا جہاں پر معصوم نے بول کر فرمایا کہ میں تمہیں یہ اعزاز دے رہا ہوں، یہ تحفہ دے رہا ہوں، یہ انعام دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ تو ہمارا ناصر و مددگار ہے۔ اپنے چاہنے والے سے کہہ رہے ہیں کہ تو ہمارا ناصر بھی ہے اور مددگار بھی ہے، لہذا ہم معصومین تمہیں اس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ ایک فہرست عرض کر دوں مولا امام حسن عسکری کی زندگی کا، ایک خلاصہ عرض کر سکتا ہوں کہ امام نے کیا کیا اپنے شیعوں کے لیے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مشکل حالات میں، وہ میں نے ایک دیباچہ آپ کی خدمت میں، معمولی حالات نہیں ہیں۔ کل قبلہ برادر بزرگوار انشاءاللہ جمعہ کے خطبات میں بھی تفصیل سے آپ کی خدمت میں امام کی سیرت کو بیان فرمائیں گے۔ ایک واقعہ میں عرض کر دوں، امام پر پابندی تھی کہ ہفتے میں 2 دن دربار میں حاضری لگوانی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ ہفتے میں 2 دن امام پابند تھے دربار میں جا کر حاضری لگوانے پہ۔ یہ کہاں اور کس کردار میں اور کس سے کہا جاتا ہے کہ تم حاضری لگواؤ؟ ہمارے ہاں تو تھانے کچہری میں نعوذ باللہ وہ جملہ عرض کرنا بھی مناسب نہیں ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہفتے میں اپنی حاضری کو یقینی بناؤ تاکہ پتہ چلے کہ آپ شہر سے باہر نہیں گئے۔ امام حسن عسکری اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، پابندی ہے، شیعوں کو امام منع فرما رہے ہیں کہ خبردار میرے قریب مت آنا، میرے ساتھ گفتگو مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جاسوس ہر جگہ موجود ہیں، اگر تمہارا تعلق میرے ساتھ ثابت ہو جائے گا تو تمہارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ یہ امام اپنی سیرت میں اپنے چاہنے والوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے ان سے فرما رہے ہیں۔ اس حالت میں اور ان حالات میں حجت خدا ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ الہی ذمہ داریاں، منصب کی ذمہ داریاں، قوم کی ہدایت، شیعوں کی رہنمائی، قوم کو آپس میں مربوط کرنا، قوم کو ایک نظام دینا، یہ سارے کام امام معصوم نے انجام دیے ہیں۔ سب سے پہلی خدمت جو امام نے دین اور اسلام اور مکتب کی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ امام نے علمی کام کیے ہیں، علمی کام۔ مکتب کے حوالے سے اعتراضات ہیں، تشیع کے حوالے سے اعتراضات ہیں، دین کے حوالے سے اعتراضات ہیں، اسلام کے بارے میں شبہات ہیں، حتیٰ قرآن کے بارے میں شبہات ہیں۔ قرآن کے بارے میں وہ کوئی کتاب لکھ رہا تھا، بڑا مشہور واقعہ ہے معصوم کی سیرت کا، کتاب لکھ رہا تھا تناقضات القرآن۔ اسحاق کندی اور اس طرح کے نام امام کی سیرت میں آپ ملتے ہیں۔ اس سیرت کا مطالعہ فرمائیں، امام کے چاہنے والوں کے نام بھی آئیں گے، امام کے دشمنوں کے نام بھی آئیں گے۔ چاہنے والے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، دشمن اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کتاب لکھ رہا ہے تناقضات القرآن۔ امام کی خدمت میں شخص آیا، کہا کہ میرا استاد ہے، تناقضات القرآن لکھ رہا ہے۔
کیا مطلب تناقضات القرآن؟ قرآن کہیں پر کچھ کہتا ہے، کہیں پر کچھ کہتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اگر، تو اس میں یہ تناقضات نہیں ہونے چاہیے۔ امام نے رہنمائی فرمائی، تفصیلی واقعہ ہے، کہا کہ اس سے جا کر یہ پوچھو کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے تناقض پایا جا رہا ہے، یہ جو بات تو نے سمجھی ہے، یہ تناقض تجھے کس چیز میں نظر آیا ہے؟ اس چیز میں جو اللہ کا کلام ہے یا اس چیز میں جو تو نے سمجھا ہے؟ دو الگ چیزیں ہیں۔ ایک وہ ہے جو صاحب کلام کا کلام ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں، میرا کلام ہے، اور ایک وہ معنی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ معصوم نے کہا جا کر اس سے پوچھو، یہ تناقض کی جو تو بات کر رہا ہے، اللہ کی مراد میں کر رہا ہے، صاحب کلام کی مراد میں کر رہا ہے کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے اس میں تناقض ہے، یا اس مفہوم میں تناقض کی بات کر رہا ہے جو تو سمجھ رہا ہے؟ جب استاد سے جا کر پوچھا، فوراً سر اٹھایا استاد نے، کہا کہ رک جا، یہ سوال تیرے ذہن میں کہاں سے آیا؟ کہا میرے ذہن میں آ سکتا ہے۔ کہا تیرا علمی قد اتنا نہیں ہے کہ یہ سوال تیرے ذہن میں آئے، تیرا علمی قد ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ مجھے فلاں نے، امام کا نام لیا کہ امام نے مجھے یہ سوال دیا ہے۔ کہا الان جئت بالحق، اب تو نے سچ بتایا۔ اور اگلا جملہ کیا کہا؟ ہاں یہ سوال اور اس جیسے مسائل اسی خاندان سے ہی آ سکتے ہیں اور کہیں سے نہیں آ سکتے۔ پہلا کام امام نے کیا، علمی رہنمائی فرمائی، تناقضات، شبہات، سوالات۔ اور یہ صرف امام عسکری کی سیرت نہیں ہے، یہ تمام معصومین کی سیرت ہے۔ مشکلات کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود، امتحان و آزمائشوں کے باوجود ایک کام ضرور کیا، ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ نہیں چھوڑا۔ سوال کرنے والا آیا، پوچھنے والا آیا، مشکل کو لے کے آیا، امام نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کی مشکل کو حل کیا۔ صدیقہ طاہرہ کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، شہزادی سے کسی نے جا کر سوالات کیے، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے کسی نے جا کر سوال کیے، اور یہ جملہ کہا خاتون نے سوال کیے، کہا کہ میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، زحمت دی ہے، اس کی معذرت۔ کہا نہیں، تو نے کوئی تکلیف نہیں دی، یہ تو ہمارا الہی منصب اور ذمہ داری اور وظیفہ ہے، امت کی رہنمائی، امت کو مسائل سے نکالنا، یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے، یہ جو بھی تو پوچھ رہا ہے اس کو ہم نے صحیح طرح سے بیان کرنا ہے۔ دوسری چیز توجہ چاہوں گا آپ کی، شیعوں کے درمیان ایک منظم رابطے کا قیام فرمایا۔ شیعہ دور دور تھے، مختلف علاقوں میں تھے، امام کی خدمت میں براہ راست حاضر نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک نیٹ ورک تشکیل دیا امام معصوم نے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے، کہ شیعہ آپس میں رابطے میں رہیں، اور ایک نظام کی داغ بیل ڈالی۔ کون سا نظام؟ مختلف علاقوں میں اپنے وکیل مقرر کیے، مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے مقرر کیے، مختلف علاقوں میں قم میں اپنا نمائندہ مقرر کیا، بصرہ میں اپنا نمائندہ، بحرین میں، یا جو علاقے تھے جہاں پر شیعہ تھے وہاں پر اپنے اپنے نمائندوں کو امام معصوم نے رکھا۔ کیوں؟ تاکہ شیعہ ایک دوسرے سے مربوط رہے، احساس تنہائی نہ کریں۔ میں پھر عرض کروں گا برادران عزیز، ان حالات کو معمولی حالت نہ سمجھیں کہ امام نارمل حالات میں یہ کام کر رہے ہیں، ان حالات میں امام یہ کام کر رہے ہیں کہ جب امام کو مسلسل نظر بند رکھا جا رہا ہے، امام کی موومنٹ اتنی آسانی سے نہیں ہوتی، امام حرکت اتنی آسانی سے نہیں کر سکتے، ان حالات میں امام نے یہ کام کیا۔ اس کے بعد تیسرا کام، سیاسی طور پر امام نے سیاسی طور پر اپنے شیعوں کی رہنمائی فرمائی۔ البتہ واضح سی بات ہے کہ یہ کام بھی علنی نہیں ہو سکتا تھا، آشکار نہیں ہو سکتا تھا، اس کو ملأ عام میں اور لوگوں کے اجتہام میں اور ہجوم میں امام نہیں کر سکتے تھے۔ خب الہی سیاست یہی ہے کہ جو منصب الہی کا حامل ہے وہ زندگی میں جو کام کرتا ہے اس سیاست الہی کی روشنی میں کرتا ہے، خلوت ہے یا جلوت ہے، نارمل حالات ہیں یا مشکل حالات ہیں۔ امام نے اپنے اس منصب کو بھی آگے بڑھایا۔ اور میں توجہ چاہوں گا، شیعوں کی مالی اعتبار سے منظم اور مسلسل مدد، یہ معمولی بات نہیں ہے، مسلسل
ہمیشہ. اب واقعات اگر میں عرض کرنا چاہوں تو اس میں بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ زندان سے ایک چاہنے والا نکلا یا کہاں سے آیا اور امام کی خدمت میں پہنچا. امام نے فرمایا پریشان نہ ہو، تیری مالی مشکلات کو میں حل کروں گا. مسلسل کا لفظ بول رہا ہوں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں. یعنی جب جب کسی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے پہ مشکل آئی، دروازہ اہل بیت اس کو ہمیشہ اپنے لیے کھلا ملا. اور دروازہ اہل بیت پہ کون بیٹھے تھے؟ مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے. صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. اس کے بعد علم غیب کا اظہار فرمایا بہت سارے مقامات پر. علم غیب کا اظہار فرمایا، خاص کر کے وہ لوگ جو نظریہ امامت کا انکار کرتے تھے، امامت کو تسلیم نہیں کرتے، امامت کے قائل نہیں ہیں، وہاں پر اپنے الہی علم کا اظہار فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوں اور یہ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے. وہ مشہور و معروف واقعہ، ایک راہب، قحط کا دور آیا، بارش نہیں ہو رہی تھی اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کے آثار تھے. مختلف لوگوں نے بارش کے لیے نماز استسقاء پڑھی، بارش نہیں ہوئی. اب اس دوران ایک راہب آ گیا، اس راہب کے پاس کچھ لوگ گئے اس کے چاہنے والے. راہب نے کہا کہ میں دعا مانگوں گا بارش ہوگی. راہب گیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ہاتھ پھیلائے، جو ہی ہاتھ پھیلائے بادل آئے اور وہاں پہ بارش ہونا شروع ہو گئی. 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. لوگ امام کی خدمت میں آئے، کہا کہ دین مبین اسلام کی حقانیت خطرے میں چلی گئی ہے. یعنی دین مبین اسلام جو خاتم الانبیاء کا دین ہے اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حقانیت پر سوال آ رہا ہے کہ مکتب اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نماز استسقاء کے لیے آئے تو بارش برسنا شروع ہو جائے. امام نے کہا اب کل جب وہ بارش کی دعا کرنے کے لیے جائے مجھے ساتھ لے کے جانا. امام تشریف فرما ہوئے. اب جو ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، امام آگے تشریف فرما ہوئے، اس کے ہاتھ میں انگلیوں کے درمیان چھپی ہوئی ایک ہڈی کو نکال لیا. کہا اب دعا مانگو. اس نے دعا مانگی، بارش نہیں ہوئی. کہا اب تو جب بھی دعا مانگے گا بارش نہیں ہوگی. لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ایک نبی خدا کے جسم کی ہڈی ہے. یہ ایک نبی خدا تھے، اس کو کہیں سے ان کے بدن کی ہڈی مل گئے، اور جب بھی یہ اپنا ہاتھ پھیلاتا تھا اس میں اس نبی خدا کے بدن کے اس حصے کو آگے کر کے اللہ کو واسطہ دیتا تھا اس نبی کی عظمت کا. بادل ہر طرف سے گھر کے آ جاتے تھے اور اس پر بارش رحمت کی صورت میں نازل ہوتی تھی. ایک جملہ عرض کروں گا، اگر نبی خدا کی ہڈی یہ کردار ادا کر سکتی ہے تو جو خاتم الانبیاء کا حقیقی وارث ہے اس کا علم کیا نہیں کر سکتا؟ اس کا علم کیا نہیں کر سکتا؟ اور یہاں پر جب دین پر حرف آیا، جب تشیع پر اور امامت پر حرف آیا، انگشت نمائی کی گئی، معصوم نے اپنے اس علم کا اظہار فرمایا کہ اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ تو نبی خدا کے بدن کے اس مبارک حصے کی وجہ سے اللہ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے. صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. اور میں آپ کو لے آیا اس موضوع پر جہاں پہ لے کے آنا چاہ رہا تھا. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ وہ کیا تھا؟ وہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے بیٹے کی غیبت کے لیے آمادہ اور تیار کرنا. حضرت حجت کے لیے، 12ویں سرکار کے لیے غیبت کے لیے آمادہ اور تیار کرنا. اور یہ کس طرح سے ہوا؟ یہ امام نے قدم قدم پر یہ کام کیا. سوالات کیے گئے، آپ کا وارث کون ہے؟ آپ کا بیٹا کون ہے؟ ایک شخص آیا، مولا کا چاہنے والا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا ہمیں نظر نہیں آتا، آپ کے بعد حجت خدا کون ہے؟ روایت کے مطابق معصوم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کے آج تک زمین ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہی. حضرت آدم سے لے کے آج تک.
اور آج بھی ایسا نہیں ہے کہ حجت خدا سے خالی ہو، اور میرے بعد بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی۔ کہاں دیکھا نہیں ہے آپ کے فرزند کو، کہا ٹھہرو، اس کو بیٹھنے کا کہا، گھر میں تشریف لے گئے، جب گھر سے باہر آئے تو کیا دیکھا؟ علی عاتقہ غلام، امام کے کاندھوں پر ایک بچہ تھا، 3.5 4 سال کا بچہ، شہزادہ۔ اور یہ راوی کہتا ہے میں نے اس بچے کی طرف جب دیکھا تو اس کا چہرہ مجھے اتنا روشن اور چمکتا ہوا دکھائی دیا جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ اس وقت امام نے فرمایا یہ تمہارا صاحب ہے اور یہ میرے بعد میرا وصی ہے، اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا اور اس کی طرف رجوع کرنا۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، صرف یہ کام کیا اپنے فرزند کی غیبت کے لیے تیار کرنے کے لیے نہیں، حضرت امام حسن عسکری کی سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ سوال پوچھنے والے آتے تھے، امام پردے کے پیچھے سے جواب دیتے تھے۔ خوب امام معصوم ہیں، حکمت سے خالی کام نہیں کرتے۔ اب کوئی سوال کرے کہ مولا آپ تشریف فرمائیں یہاں پر، آپ کا چاہنے والا آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، پردے کے پیچھے بیٹھ کے جواب دینے کی حکمت کیا ہے؟ خوب امام فرمائیں گے کہ حکمت یہ ہے میں اپنے شیعوں کو تیار کر رہا ہوں ان حالات کے لیے جن حالات میں غیبت لوگوں کے سامنے ہوگی اور غیبت میں انہوں نے میرے فرزند سے احکام کو اخذ کرنا ہے۔ صرف آپ نے یہ کام کیا نہیں، مولا امام علی نقی علیہ السلام، مولا امام جواد علیہ السلام، ان کے زمانے سے یہ کام شروع ہو گیا کہ آہستہ آہستہ قوم کی تربیت کی جائے، کس کے لیے؟ اس آخری حجت کے لیے کہ جس نے اپنی زندگی کو غیبت میں گزارنا ہے۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ اب میں آپ کی خدمت میں مولا امام حسن عسکری سے منقول ایک فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ توجہ چاہوں گا کہ اس فرمان کی طرف توجہ فرمائیں، اور یہ میری اور آپ کی رہنمائی ہے کہ امام ہماری رہنمائی کیسے فرما رہے ہیں۔ امام کی خدمت میں ایک چاہنے والا آتا ہے، امام حسن عسکری سے آ کر پوچھتا ہے، مولا مل فرق بین الشیعۃ والمحب؟ توجہ فرما رہے ہیں، مل فرق بین الشیعۃ والمحب۔ ہم اپنے آپ کو سارے شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں، یا شیعیان اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں۔ معصوم سے دیکھتے ہیں کہ معصوم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ مل فرق، آقا فرق کیا؟ امام عسکری سے روایت ہے، آقا فرق کیا ہے؟ شیعہ کون ہوتا ہے اور محب کون ہوتا ہے؟ اچھا توجہ چاہوں گا، شیعہ صرف وہ نہیں ہے کہ جو زبان سے اظہار تشیع کرے، زبان سے اظہار تشیع کرنے والا شیعہ نہیں ہے۔ ایک اور روایت اگر وقت ہوا تو عرض کروں گا، وہ مولا امام رضا سے منقول ہے، اس میں مزید وضاحت ہے۔ شیعہ صرف وہ نہیں ہے، محبت کرنے والے تو بہت ہیں، خوب محبت کرنے والوں کو ہم شیعہ کہیں گے؟ نہیں، ان کو کیا کہا جائے گا؟ ان کو محب کہا جائے گا۔ شیعہ کسے کہا جائے گا؟ شیعہ وہ ہے جو عقیدہ وہ رکھے جو معصوم بیان فرماتا ہے، جس کی زندگی میں ان عقائد کی جھلک نظر آئے جو عقائد حضرات معصومین علیہ السلام نے ذکر فرمائے۔ معصوم نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ شیعہ کون ہیں۔ شیعتنا ہم الذین یتبعون آثارنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو قدم قدم پر ہماری پیروی کرتے ہیں، ہر قدم پر ان کی زندگی میں ایک چیز نظر آتی ہے، ایک چیز، وہ کیا ہے؟ اطاعت، اطاعت امام، اطاعت امام، اطاعت امام۔ اطاعت کے علاوہ شیعہ کی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ معصوم کا فرمان ہے۔ شیعتنا ہم الذین یتبعون آثارنا، جو کچھ ہم سے منتقل ہوا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اب میں مجلس کے پہلے حصے کی طرف 1 سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ کے لیے آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ آثار کو تب پہچانیں گے جب سیرت معصوم کا مطالعہ کریں گے۔ اگر سیرت معصوم کا مطالعہ ہی نہیں ہے تو آثار کہاں سے پتہ چلیں گے؟ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ 5 منٹ اگر کہا جائے گفتگو کرو مولا امام عسکری کے بارے میں،
شاید ہم نہ کر پائیں. صرف مولا عسکری نہیں، دیگر معصومین کے بارے میں. اچھا، یہ اس حال میں ہے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے ہم سب سے بڑے شیعہ ہیں، اپنے علاوہ ہمیں کوئی شیعہ نظر نہیں آتا. حقیقت یہ ہے کہ شیعہ ہونا بہت دور کی بات ہے، بہت مشکل بات ہے. شیعتنا ہم الذین یتبعون آثارنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ہمارے آثار کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. اور اگلا جملہ وَيُطِيعُونَ فِي جَمِيعِ أَوَامِرِنَا، ہمارے شیعہ ہمارے ہر حکم کی اطاعت کرتے ہیں. کسی حکم سے حکم عدولی کا تصور بھی نہیں ہے. اگر ہماری زندگی میں معصوم کے حکم سے حکم عدولی ہے، ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، شیعہ معصوم نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ یہ معصوم فرما رہے ہیں ہمارے شیعہ ہمارے اوامر سے پہلو تئی نہیں کرتے. اور ایک واقعہ یہاں پر میں عرض کرتا چلوں، میں توجہ چاہوں گا اس واقعے کی طرف توجہ فرمائیں کہ شیعہ امام کا اور امامت کا مطیع ہوتا ہے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد. اطاعت، شیعہ مطیع ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا، حضرت محمد حنفیہ کون ہیں؟ مولا امیر کائنات کے فرزند ہیں. ایسا ہے، مولا امام حسن مجتبیٰ کی جب شہادت ہو رہی تھی، مولا امام حسن مجتبیٰ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ میرے بھائی محمد حنفیہ کو بلا کے لے آؤ. محمد حنفیہ کو لایا گیا. آتے ہوئے پوچھا میرے بھائی کی خیریت ہے؟ زہر مل چکی ہے، یہ ہو گیا سارا. اس مرحلے میں محمد حنفیہ آئے، مولا امام حسن مجتبیٰ کی خدمت میں پہنچے. مولا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا محمد، بابا علی نے ہمیں آپ کے بارے میں بڑی وصیت اور نصیحت کی تھی. کیا کہا تھا؟ کہ محمد حنفیہ کا میرے بعد خیال کرنا. توجہ چاہوں گا، مولا امام حسن عسکری کا جملہ کیا ہے؟ شیعہ وہ ہیں یطیعون فی جمیع اوامرنا، اس کی وضاحت کر رہا ہوں. مولا حسن فرماتے ہیں محمد بھائی، بابا علی نے آپ کے بارے میں وصیت کی تھی اور نصیحت کی تھی. کیا کہا تھا؟ میرے بعد محمد حنفیہ کا خیال رکھنا. مولا امام حسن نے فرمایا محمد، ہم نے تیرے احترام میں کوئی کمی نہیں کی، ہم نے تیرے ساتھ محبت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. ہم نے جس طرح بابا نے فرمایا تھا اسی طرح تجھے احترام دیا. جی بھائی مجھے پتہ ہے، لیکن مولا امام حسن فرما رہے ہیں محمد حنفیہ، لیکن یاد رکھو میرا وقت آخر ہے، میرے بعد امام حسین ہے، تو نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں، احترام دیا ہم نے تجھے، محمد حنفیہ سے کہہ رہے ہیں احترام ہم نے تجھے دیا ہے، محبت ہم نے تجھے دی ہے، ہمارے بابا نے کہا تھا، لیکن میں وقت آخر تجھے کہہ رہا ہوں میرے بعد امامت کا خیال ذہن میں مت لانا، اس لیے کہ امامت میرے بھائی حسین کا حق ہے. حق ہے کا مطلب یعنی امامت کا منصب اللہ کی طرف سے آیا ہے، کسی کی خواہش کی بنا پر نہیں ہوتا. محمد حنفیہ نے فرمایا بھیا یہ کیا بات ہے، میرا بھی امام مولا امام حسین علیہ السلام ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں مولا امام حسن مجتبیٰ؟ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو مکتب امامت صرف اطاعت کا مکتب ہے، بس اطاعت کے علاوہ مکتب امامت میں کچھ نہیں ہے. اور امامت میں اطاعت کی اگر مثال دینا چاہوں تو سب سے بڑی مثال کون ہے؟ مولا حضرت عباس کا وجود نازنین نظر آئے گا. اطاعت کی اس سے بڑی مثال آپ نہیں دکھا سکتے. حضرت عباس علمدار مطیع محض منصب امامت. اور زیارت میں کیا ملتا ہے؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین وللحسن والحسین. عباس بھی فضیلت اگر رکھتے ہیں تو کیا رکھتے ہیں؟ وہ امامت کے اطاعت گزار ہیں. مکتب امامت یہ ہے. امام حسن عسکری بھی یہی فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ وَيُطِيعُونَ
فی جمیع اوامرنا. اور آخری جملہ اس روایت کا خوب توجہ فرمائیے. امام نے فرمایا وَمَنْ خَالَفَنَا فِي كَثِيرٍ مِّمَّا فَرَضَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے واجبات اور فرائض میں ہماری سیرت کی مخالفت کرتا ہے، سب میں نہیں اکثر میں. امام کچھ کہتا ہے یہ کچھ کرتا ہے، امام روکتا ہے یہ رکتا نہیں ہے. امام نے فرمایا یہ اگر کام کرے گا فَلَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا، زبان سے کہتا رہے میں شیعہ اہل بیت ہوں، حقیقت میں یہ اہل بیت کا اور ہمارا شیعہ نہیں ہے. برادران ایمانی، مشکل حالات میں پیغام امام یہ ہے کیا کہ امام کی اطاعت کرو اور امام سے آگے نہ بڑھو. ایک واقعہ اور عرض کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. میں کچھ اور بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن اگر وقت بچا تو وہ بھی عرض کروں گا. یہ امام کی اطاعت کی بات کو ذہن میں رکھیں. امام حسن عسکری نے یہ فرمایا. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مولا امام رضا کی خدمت میں. معصوم کی خدمت میں 3 جملے میں عرض کروں گا جو معصوم کی زبان سے ارشاد ہوئے. واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے، روایت بہت لمبی اور طولانی اور تفصیلی ہے، اس کی طرف نہیں لے کے جا رہا. مختصر یہ ہے کہ جب امام مرو میں تشریف فرما ہوئے، کہیں دور کے علاقے سے کچھ چاہنے والے امام کی زیارت کے لیے آئے اور حاجب اور خادم جو تھا اس کو کہا تھا کہ جاؤ معصوم سے کہو مولا امام رضا سے آپ کے جد علی کے شیعہ آپ سے ملنے آئے ہیں. کون آیا ہے؟ امام حسن عسکری سے سوال ہوا تھا شیعہ اور محب کون ہیں. اب امام رضا کی خدمت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کے جد علی ابن ابی طالب کے شیعہ ملاقات کے لیے آئے ہیں. امام نے ملاقات کا وقت نہیں دیا. ملاقات کا وقت نہیں دیا. اور کتنے دن ملاقات کا وقت نہیں دیا؟ 60 دن. اس روایت کے مطابق 60 دن امام نے انہیں ملنے کا وقت نہیں دیا. آتے تھے واپس. آخر میں گریہ کیا، روئے، اپنی غلطی پوچھی، مولا وہ کوتاہی کیا ہے جس کی وجہ سے آپ ہمیں ملاقات کا وقت نہیں دے رہے. جب یہ کہا امام نے کہا ان کو لے کے آ جاؤ. اندر آئے، کہا مولا ہم سے غلطی کیا ہوئی؟ کہا تم نے کیا کہا ہے؟ کہا ہم نے کہا ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں. کہا تم کہاں شیعہ علی ابن ابی طالب کہاں؟ عصر معصوم کی بات ہے، حجت خدا کی بات ہے، معصوم کی بارگاہ میں رہنے والوں کی بات ہے. ان سے کہا جا رہا ہے تم کہاں شیعہ علی ابن ابی طالب کہاں؟ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو تم کر رہے ہو. یہ کہنے کے بعد امام نے 3 جملے ارشاد فرمائے. 3 جملے ارشاد فرمائے اور ان 3 جملوں میں میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے جو آج عصر غیبت میں معصوم کی محبت کا یا تشیع کا دعویٰ کرتے ہیں. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد. پہلا جملہ، امام وجہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں ملاقات کا وقت کیوں نہیں دیا. امام نے فرمایا انتم فی اکثر اعمالکم لنا مخالفون. تم زبان سے کہتے ہو کہ ہم شیعہ ہیں لیکن تمہارے اعمال میں ہماری سیرت کی مخالفت نظر آتی ہے. زبان سے کہتے ہو، ہمیں پتہ ہے تم زبان سے دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن تمہارے اعمال ہماری سیرت کی مخالفت کرتے ہیں. ہمارے اعمال اس طرف ہیں، تمہارے اعمال اس طرف ہیں. تم کیسے شیعہ علی ابن ابی طالب ہو سکتے ہو؟ یہ جملہ. اور فرمایا مقصرون فی کثیر من الفرائض. تم کہتے ہو ہم شیعہ ہیں جبکہ اکثر فرائض اور واجبات اور ذمہ داریوں میں تم سستی اور کوتاہی کرتے ہو. واجب ہے، اللہ کی طرف سے واجب ہے، معصوم نے بیان فرمایا ہے، تم اسے بجا نہیں لاتے، اس میں کیا کرتے ہو؟ سستی کرتے ہو. اور زبان سے کہتے ہو کہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں. اور تیسرا اور آخری جملہ قابل غور جملہ ہے، تتہاونون بعظیم حقوق اخوانکم. تتہاونون بعظیم حقوق اخوانکم. تم اپنے مومن بھائیوں کے حقوق پورا کرنے میں سستی سے کام لیتے ہو. مومن بھائی کا دوسرے مومن بھائی پر حق ہے،
मासूम ने फरमाया तुम ये हुकूक पूरे नहीं करते हो। मस्जिद में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक दूसरे पर हक रखते हैं, नमाज में बैठे हैं एक दूसरे पर हक रखते हैं, पड़ोस में हैं एक दूसरे पर हक रखते हैं, दस्तरखान पर हैं एक दूसरे पर हक रखते हैं, घर के अंदर हैं एक दूसरे पर हक रखते हैं। ये तो मेरा बेटा है, इसका मेरे ऊपर क्या हक है? ये आपकी खाम ख्याली है, आपके बेटे का भी आप पर हक है। ये मेरी बेटी है, इसका मुझ पर क्या हक है? बेटी का भी आप पर हक है। माँ हक है, बूढ़ा बाप हक है, बहन हक है, भाई हक है, मुश्किल मरहला बयान कर दूं, बीवी हक है। बीवी का मसला, अगर बीवी के हक की बात पाकिस्तान में कर दी जाए तो फौरन एक टाइटल और लेबल लगा दिया जाता है, ये तो फलां साहब हैं जो बीवी को हक देने की बात करते हैं। ये हक मैं नहीं दे रहा, ये अल्लाह का कलाम दे रहा है, मोहम्मद का फरमान दे रहा है, और अली और औलाद अली की सीरत और किरदार हमें बता रही है। सिर्फ बीवी का हक नहीं है, शोहर का भी हक है। मासूम ने फरमाया तुम एक दूसरे के हुकूक का ख्याल नहीं करते, हुकूक का ख्याल नहीं करते, और फिर जुबान से क्या दावा करते हो? जुबान से दावा करते हो कि हम शिया अली इब्ने अबी तालिब हैं। तुम कहाँ? शिया अली इब्ने अबी तालिब कहाँ? मौला फिर हम अपने आप को क्या कहें? कहा तुम अपने आप को मुहिब्बे अली कहो, और मुहिब्बे अली होना भी कम मकाम और मर्तबा नहीं है। तुम अली के मुहिब हो। मौला हम शिया नहीं बन सकते हो, लेकिन उसके लिए अजमत किरदार चाहिए। मौला अली का शिया कौन है? तवज्जो है मेरी तरफ। मौला इमाम रजा से पूछा जा रहा है, मौला अली का शिया कौन है? कहा जब सुनना चाहते हो तो सुनो, अली का पहला शिया हसन मुज्तबा है, अली का शिया हुसैन शहीदे करबला है, अली का शिया कंबर है, अली का शिया मिकदाद है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने जिंदगी में हुक्म अली से, हकीकत में हुक्म अली वही है जो हुक्म खुदा है, इन्होंने जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी हुक्म अली से नाफरमानी का तसव्वुर भी नहीं किया। यह है शिया अली इब्ने अबी तालिब। माफ़ी मांगी, कहा कि आका अब हम आइंदा अपने आप को अली के मुहिब कहेंगे, शिया नहीं कहेंगे। ये जुमला सुना, खादिम को बुलाया, कहा कि ये कितने दिन तेरे पास आते रहे और तू इन्हें वापस करता रहा? कहा मौला ये मेरे पास 60 दिन आते रहे, 60 दिन। रिवायत के लफ्ज़ हैं। मासूम ने फरमाया अच्छा अब इस तरह कर, 7 दिन 60 मरतबा बाहर जा, बाहर से वापस आ और इन्हें मुझ अली इब्ने मूसा रिजा की तरफ से सलाम कह। आप सीरत अहले बैत को पढ़ें, हम पढ़ें, और इस सीरत को अपने वजूद पे नाफिज करने की कोशिश करें। फिर हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम शियाए अली इब्ने अबी तालिब हैं। अली अपने शियों को खुद तलाश फरमा लेंगे, अली अपने शियों को खुद तलाश फरमा लेंगे। खुदावंद मुताल से दुआ करते हैं हम सबको मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ने, समझने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान गिरामी, आज 7 रबीउल अव्वल का दिन गुजरा और ये 8 रबीउल अव्वल की रात है। 2 महीना और तकरीबन 8 दिन, 2 महीना और 8 दिन आप फर्श अज़ा पे बैठे रहे। ऐसा है, बल्कि 2 महीने से भी पहले, 2.25 महीने के करीब, चूँकि इस्तक़बाल मुहर्रम के लिए आप तैयारी शुरू फरमा देते हैं। ऐसा है, आप अज़ादार रहे, आप गिरिया फरमाते रहे, आप फर्श अज़ा पे सिद्दीक़ा ताहिरा को उसके मज़लूम बेटे का पुरसा देने के लिए आते रहे। आपके ज़िंदगी के मामूलात में तब्दीली आ गई। आपका उठना बैठना, ऑफिस जाना, घर का माहौल मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया।
کس کے لیے؟ زہرائے پہلو شکستہ کے مظلوم بیٹے کے عزاداری کے لیے۔ اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ ان دنوں میں اس اپنے سکیجول کی تبدیلی پر ہمیں کوئی پریشانی یا پشیمانی بھی نہیں ہے، بلکہ اب جب یہ ایام عزا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، اب دل میں یہ خیال آ رہا ہے اللہ جانے زہرا کے بیٹے کا حق ادا ہوا ہے یا نہیں ہوا، اللہ جانے ان دنوں میں ہم زہرائے پہلو شکستہ کے بیٹے کا حق ادا کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے۔ عزادارو، یہ آج کی جو رات ہے ساری عزاداری کا حقیقی وارث وقت کا امام ہے، اور آج کی عزاداری کا، آج کی اس مجلس کا حقیقی وارث تو میرا اور آپ کا 12واں مولا ہے، اس لیے کہ آپ کے مظلوم بابا کا پرسہ دینے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں تھوڑا سا مصائب تفصیل سے پڑھوں گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو آپ اتنا گریہ فرماتے ہیں، روتے ہیں، مسلسل عزاداری میں آتے ہیں، یہ محبت یک طرفہ ہے یا دو طرفہ ہے؟ صرف آپ حسین کو یاد کرتے ہیں یا حسین مولا بھی آپ کو یاد کرتے تھے؟ آپ نے زینب کبریٰ کی مظلومیت پہ ماتم کیا ہے یا زینب کبریٰ نے بھی شیعوں کو یاد کیا ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مصائب ہو گیا عزادارو۔ میں 2-3 مرحلے بیان کروں گا جہاں پہ حسین نے آپ کو یاد کیا ہے۔ کہاں یاد کیا مولا نے آپ کو؟ پہلا مرحلہ 28 رجب کو چلا ہے میرا آقا مدینے سے، 2 محرم کو کربلا پہنچا ہے، بنی اسد کو بلایا ہے، زمین کربلا خریدی ہے، ایسا ہی ہے؟ زمین کربلا خرید کر دوبارہ انہیں ہبہ کر دی۔ پھر کیا کہا میرے حسین نے؟ حسین مولا نے فرمایا یاد رکھو یہ زمین میں نے خریدی تھی، واپس کر دی، تم نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کیا کام کرنے ہیں؟ حسین نے کہاں کہاں آپ کو یاد کیا ہے؟ کیا کام کرنے ہیں؟ کہا پہلا کام یہ ہے، جب عاشور کو ہمیں شہید کر دیا جائے گا، یہ اپنے نجس لاشوں کو دفن کر کے چلے جائیں گے۔ مردوں کو کہا بنی اسد کے تم ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا۔ اس کے بعد عورتوں کو بلایا، کہا کہ اگر مرد نہ آئیں تم پانی بھرنے کے کنارے نہر القمہ آ جانا، نہر القمہ کے کنارے ہمارے مقدس بدن پر مٹی ڈال دینا، ہم دفن ہو جائیں گے۔ مظلوم آقا نے ایک اور جملہ بولا ہے، بنی اسد کے بچوں کو بلایا ہے، کہا اگر مرد بھی نہ آئیں، اگر عورتیں بھی نہ آئیں، تم کھیل کے بہانے آ جانا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے مقدس بدنوں پر ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ جی بھر کے گریہ کرو، اگلے سال اللہ جانے کسے یہ توفیق نصیب ہو یا نہ ہو، شرم کر کے نہ رو۔ اور وہ جو آپ کو یاد کیا ہے مولا نے، یاد کرو گے کون سا جملہ ہے؟ حسین نے بنی اسد کو کہا ہے یاد رکھو قیامت تک جب بھی میرا کوئی چاہنے والا کربلا میں میری زیارت کے لیے آئے، 3 دن تک میرے چاہنے والے کو میرا مہمان بنانا۔ اجرکم علی اللہ۔ دیکھو کتنی عظمت ہے تمہاری، دیکھو کتنی شان ہے تمہاری۔ حسین نے یاد کیا ہے، اس لیے آج یاد کر رہے ہو، اس لیے کہ محبت کا جواب محبت سے دیا جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور دوسرا موقع بیان کروں کہاں پہ آقا نے آپ کو یاد کیا عزادارو، اپنے چاہنے والوں کو کہاں یاد کیا؟ ہاں اس موقع پر جب حسین اپنے 6 مہینے کے شہزادے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے کے آئے ہیں فوج اشقیاء کے سامنے۔ عزادارو بچوں والے بیٹھے ہو، میں ایک سوال آپ سے کروں گا پھر جملہ عرض کرتا ہوں۔ یہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب بہت پیاسا ہو اسے پانی کیسے پلاتے ہو؟ کیسے پلاتے ہو؟ کسی بڑے برتن سے پانی پلاتے ہو؟ نہیں عزادارو، ہم نے تو یہی دیکھا ہے، سنا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، مائیں بہنیں بڑی بوڑھی خواتین اپنے ہاتھوں کو پانی سے تر کرتی ہیں، اس کے ہونٹوں پہ گیلا ہاتھ لگا دیتی ہیں، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اب حسین کی مظلومیت دیکھو، سوال کیا ہے حسین نے ایک گھونٹ پانی کا،
اپنے شہزادے کو لے کے ایک لائن کہتا ہے حسین پانی خود پینا چاہتا ہے بہانہ بچے کا بنا رہا ہے۔ جانتے ہو مولا نے کیا کہا ہے؟ مولا نے کہا کہ اگر مجھ پہ تمہیں یقین نہیں ہے، یہ کربلا کی بڑی گرم ریت ہے، میں اپنے اس لال کو کربلا کی گرم ریت پہ لٹا دیتا ہوں، خود آ کر اسے پانی پلا دو۔ عزادارو یہاں بھی حسین نے آپ کو یاد کیا، کیا فرمایا؟ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے کاش میرے شیعو حسین کو چاہنے والو عاشور کے دن کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں اپنے لال کو ہاتھوں پہ لے کے گیا اور 2 گھونٹ پانی کا سوال کیا اور مجھ مظلوم کو وہ پانی نہ دیا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس آنسو آ گئے، عبادت ہو گئی۔ اور تیسرا مرحلہ بیان کروں کب یاد کیا؟ ہاں اس موقع پر جب رخصت کے لیے اس خیمے میں آیا ہے میرا مولا، جس خیمے میں بیمار بیٹا موجود ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ کون بیٹا؟ سید سجاد، میرا مظلوم امام۔ ایک جملہ عرض کر دوں عزادارو، سارے معصوم مظلوم ہیں، سارے مظلوم ہیں، لیکن جو مظلومیت سجاد کی ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ سن سکو گے کیسے؟ سجاد وہ امام ہے، وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کا پہلا دن ہے روز عاشور، جس کی امامت کی پہلی شام ہے شام غریبہ، اور جس کی امامت کا پہلا مسئلہ کسی اور نے نہیں پوچھا، سگی پھوپھی نے پوچھا ہے، شانہ ہلا کے پوچھا ہے، او میرا وارث امامت بیٹا ذرا آنکھیں کھول، پھوپھی کو ایک مسئلے کا جواب دے دے، میری چادر لٹ گئی ہے، خیمے کو آگ لگ گئی ہے، یہ بتا جل کے مر جاؤں اجرکم علی اللہ یا خیمے سے باہر نکل جاؤں؟ پھوپھی اماں علیکن بالصحراء، خیمے سے باہر نکل جائیں۔ ہاں عزادارو، آیا ہے میرا مظلوم امام، بیمار بیٹے کا شانہ ہلایا، سید سجاد نے آنکھیں کھولی، منظر کیا ہے؟ سر سے پاؤں تک معصوم امام خون میں شرابور ہے۔ سید سجاد نے عجب نہیں پہلا سوال یہ کیا ہو، بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ قد قتل۔ اکبر کہاں ہے؟ قد قتل۔ سب کا پوچھا، مولا حسین نے تڑپ کر کہا سجاد بیٹا کتنوں کا تو پوچھے گا، کتنوں کا میں بتاؤں گا، میں تجھے بتا دیتا ہوں، مردوں میں یا تیرا مظلوم بابا زندہ ہے یا بستر بیماری پر تو بچا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ یہاں بھی مولا نے یاد کیا، کیا فرمایا مولا نے؟ وصیتیں کی، اس اسرار امامت سپرد کیے اور کہا سجاد بیٹا جب کربلا، جب کوفہ سے شام، شام سے کربلا، اور کربلا سے جب واپس مدینہ جائے، میرے شیعوں کو کہنا حسین نے تمہیں سلام کہا ہے۔ حسین یاد کر رہے ہیں آپ کو، یہ آپ کی عظمت ہے۔ اور ایک مرحلہ عزادارو، اور پھر آگے مصائب کے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو جاؤں۔ وہ کون سا ہے؟ جب آگ لگ گئی خیموں کو، بیبیاں خیموں سے باہر آئیں، بچے جس طرف جا سکتے تھے بچے چلے گئے۔ اب میں دیکھتا ہوں مصائب کتنا سن سکتے ہو عزادارو۔ ایک بیٹی ہے جسے تعویذ سکینہ کا، تعویذ سینہ حسین کہا جاتا ہے، 3.5-4 سال کی شہزادی ہے۔ بیبیاں جب خیموں سے نکلی، کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ وہ شہزادی نظر نہیں آ رہی۔ بیبیوں نے کہا آؤ دیکھتے ہیں سکینہ کہاں ہے۔ ڈھونڈنے کے لیے نکلی، ایک مقام پر بیبیوں نے کیا دیکھا؟ کچھ ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، کچھ ٹوٹے ہوئے نیزے ہیں، کچھ پتھر ہے، اس ڈھیر کے اوپر شہزادی لیٹی ہوئی ہے۔ زینب کبریٰ نے پوچھا بیٹی سکینہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ جملہ سنو گے عزادارو، بی بی نے فرمایا پھوپھی اماں یہ میرا بابا ہے۔
अजरुकुम अल्लाह। ज़ैनब कुबरा तड़प गई, बेटी यहाँ तो पत्थर है, यहाँ तो तलवारें हैं, यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा, कैसे पहचाना ये तेरा बाबा है? कहा फूफी अम्मा, जब मैं खैमे की आग से आगे बढ़ी, मैं इस सहरा में रो भी रही थी, बाबा को याद भी कर रही थी, इस पत्थर के ढेर से मुझे आवाज आई, बुनैया बुनैया इलैया इलैया, और मेरे सीने पे सोने वाली, और तेरा बाबा यहां सोया हुआ। अजरुकुम अल्लाह। बेटी ये बता, तेरे बाबा ने कुछ कहा भी है या नहीं? हाँ आजादारो, सकीना ने कहा फूफी अम्मा, मैंने सुना मेरे बाबा के कटे हुए गले से आवाज आ रही थी, कटी हुई रगों से आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी? मेरे बाबा कह रहे थे, शियाती महमा शरिब तुम अज़बमाइन फज़कुरूनी, ओ मेरे शियो, जब भी ठंडा पानी पीना, मुझ मजलूम की प्यास को याद। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ आज़ादारो, मैं आपको अब ले चलता हूँ अपने वक्त के इमाम की खिदमत में। मौला आपके जद का पुरसा आपको पेश करते हैं, मौला मजलूम हुसैन आका का पुरसा। लेकिन मौला आज तो आपके बाबा की मजलूमियत है, आपके बाबा का पुरसा आपको पेश करते हैं। ए इमाम ज़माना, आप कितने मजलूम हैं, ज़ियारत नाहिया के जुमले याद करो। मेरा इमाम फरमा रहा है, मेरा सलाम हो उन बीबियों को जिनके सरों से चादरों को जुदा किया गया, मेरा सलाम हो उस शहजादी को जिसके रुखसारों का रंग तब्दील होता रहा। अजरुकुम अल्लाह। 2 रबीउल अव्वल को मौला अस्करी को जहर दिया गया है, 2 रबीउल अव्वल को, और 8 रबीउल अव्वल को मौला की शहादत है। आका का सिन कितना है? 4.5-5 साल का सिन है। अज़ादारों मुझे ये बताओ, 4.5-5 साल का सिन हो और मुसलसल अपने मासूम बाबा को जहर के असर में तड़पता हुआ देखे, अल्लाह जाने कितना सब्र है वक्त के इमाम का। अपने बाबा को तड़पते हुए देखते होंगे। वो वक्त आया अज़ादारों, गुलाम से मौला अस्करी ने कहा मुझे पानी पिलाओ। गुलाम पानी लेके आया, मौला पानी नहीं पी सके। मौला अस्करी ने इरशाद फरमाया, जाओ उस कमरे में मेरा शहजादा है, उसे लेके आओ। शहजादे को लाया गया। मौला इमाम अस्करी ने मौला इमाम ज़माना को कहा, क्या फरमाया? ए सैयद अहले बैत, आप पर मेरा सलाम। इमाम ज़माना को सैयद अहले बैत, अपने अहले बैत का सैयद व सरदार, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मेरा बेटा मेरा वक्त आखिर आ गया, जुदाई का वक्त आ गया, तेरा बाबा रुखसत हो रहा है, लेकिन इस वक्त आखिर तेरे बाबा की एक ख्वाहिश है। क्या? बेटा मुझे अपने हाथों से पानी पिला दे, मुझे अपने हाथों से पानी पिला दे। अब इमाम ज़माना करीब आए, अपने बाबा को अपने सीने से लगाया, पानी का ज़र्फ उठाया, अपने बाबा के दहने मुबारक के साथ लगाया। मौला अस्करी ने पानी पिया। अज़ादारों एक जुमला अर्ज करूं, मौला अमीर कायनात की औलाद भी मौजूद थी। मौला इमाम बाकिर को भी आपके बेटों ने अपनी आगोश में लिया, मौला इमाम रजा को भी अपने बेटे ने अपनी आगोश में लिया, मौला अस्करी को भी अपने बेटे ने वक्त आखिर अपनी आगोश में लिया, सर को अपनी आगोश में लिया। अज़ादारों, हर इमाम को अपना बेटा, अपनी औलाद अपनी आगोश में ले रही है। अल्लाह जाने क्या किस्मत है हुसैन की। हुसैन का सर गोद में लेने वाला कोई न था। हाँ, हुसैन ने सर रखा, कहाँ रखा? करबला की तपती हुई रेत पर हुसैन मौला का सर आया। मंजर क्या है? वह शिमरो जालिसुन अला सदरिल हुसैन, वह शिमरे लईन हुसैन के सीने पे आ गया। वह आखिजुन बिलहियतिल हुसैन, हुसैन की दाढ़ी को अपने नजिस हाथ में ले लिया। हुसैन का सर बेटे ने आगोश में न लिया। अज़ादारों,
بیٹے نے حسین کا سر آغوش میں نہ لیا، لیکن ایک مرحلہ آیا، حسین کی ایک اولاد نے حسین کے سر کو اپنی آغوش میں لیا۔ وہ کون سی اولاد ہے؟ وہ حسین کی 4 سال کی سکینہ ہے۔ منظر زندان شام کا ہے۔ بی بی کا گریہ سن کر یزید لعین نے کہا اس کے بابا کا سر لے جاؤ۔ اب بیٹی نے بابا کو سر کو گود میں لیا، مرثیہ پڑا، من الذی اخذبک بدمائک، او میرے بابا یہ تو بتا تیری داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا؟ اجرکم علی اللہ۔ مولا امام زمانہ نے آغوش میں لیا، اور آغوش میں لینے کے بعد مولا کی آغوش میں مولا عسکری کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، میں نے مقتل کا مطالعہ کیا، تابوت تیار کیا گیا۔ عسکری مولا آپ کتنے خوش قسمت ہیں، حجت خدا نے آپ کو تابوت دیا، غسل دیا، کفن دیا۔ ہائے زہرائے پہلو شکستہ کا مظلوم بیٹا حسین۔ ایک بیٹا ہے سید سجاد۔ جب بابا کے لاشے پہ آیا، زینب کبریٰ نے منظر کیا دیکھا، سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی چھا گئی۔ زینب نے خود کو ناکے سے گرایا، او میرے بیٹے تیری یہ کیفیت کیوں ہو گئی؟ پھوپھی اماں، جوان بیٹا کرے تو کیا کرے، جس کا بابا اس کے سامنے ہے، نہ غسل دے سکتا ہے، نہ کفن پہنا سکتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد، ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد، مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد، وطن عزیز کو استحکام اور سلامتی عطا فرما۔ داخلی اور خارجی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد، ذکر آل محمد کے ساتھ فکر آل محمد کو سمجھنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔